عطر گلاب کر دے گا، بریلی والا تمہیں لاجواب کر دے گا، بریلی والے سے حب رسول لے لو تم، بریلی والا تمہیں فیضیاب کر دے گا۔ ابے نجدیو رضا کے عاشقوں سے مت بھڑنا، رضا کا شیر تمہیں پھاڑ کر رکھ دے گا، رضا کا شیر تمہیں پھاڑ کر رکھ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ جو آئے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ کس کی رضا کے لیے آئے ہیں؟ ہمارا مقصد اول یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صرف ہم ہی نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبیوں کی جماعت میں جائیں تو آدم علیہ نبینا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن دل میں یہی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز ادا کر رہے ہیں، دل میں تمنا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نوح آ رہے ہیں، دل میں تمنا لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، دل میں تمنا لے کر آ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنے بھی نبی آئے سب یہی تمنا لے کر آ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی بھی تمنا یہی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کا چلنا پھرنا سنت رسول کے مطابق، لیکن دل میں تمنا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ غوث و خواجہ کی تمنا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر ولی کی تمنا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مگر منزل رضا پر جب آمدہ کے نور نظر عبداللہ کے پیارے، آمدہ کے نور نظر عبداللہ کے پیارے، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ سامنے آتی ہے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی اس انداز میں کرتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سالت، 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 ساری کائنات یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر آئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک کام کرے، اور اگر ہمارا مقصد اول یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نماز اگر ادا کرے دل میں تمنا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دے دل میں تمنا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پوری زندگی آپ دیکھیں، اگر پوری زندگی کے نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، دل میں تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو دنیا بھی آپ کی ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رضا کا چرچا ہر کہیں ہے، رضا کا جلوہ ہر کہیں ہے۔ کیوں رضا کا چرچا ہے؟ کیوں رضا کا جلوہ ہے؟ کیونکہ رضا نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزار دی، رضا نے اپنی پوری زندگی محبت رسول میں گزار دی، عشق رسول میں گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی محبت میں رضا نے اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ کے محبوب سے رضا کو یہ تحفہ ملا کہ اب کائنات قیامت تک جتنے بھی سنی ہے رضا کا چرچا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان رضا کا چرچا کرتے رہیں گے۔ تم جس سمت بھی نظر ڈالو تمہیں رضا کے چرچے نظر آئیں گے، جس طرف دیکھو رضا کے جلوے نظر آئیں گے۔ عشق کی وادیوں میں اتر کر دیکھو، عشق کی وادیوں میں اتر کر دیکھو تو ہدایت کے بخشش لیے احمد رضا کھڑا ہوا ہے۔ علم کے میدان میں دیکھو 150 سے علوم زائد کا تاج زرعی پہنے احمد رضا کھڑا ہوا ہے۔ تفسیر کے
میدان میں دیکھو امام راضی کا جلوہ بنے کھڑے احمد رضا کھڑا ہوا ہے، فتویٰ کی دہلیز پر دیکھو، فتویٰ میں دیکھو، فتویٰ میں بے مثال دیکھو، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے تنے تنہا فتویٰ رضویہ 22,000 زائد صفحات پر لیے فتویٰ رضویہ لیے کھڑے تنے تنہا احمد رضا کھڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح بھی آپ اٹھا کر دیکھو، اگر آپ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے ہمارے ایمان کی حفاظت کس نے کی ہے، جواب ملے گا احمد رضا نے۔ اگر سوال کیا جائے ہمارے ایمان کی حفاظت کس نے کی ہے، ہمارے عقیدے کو کس نے بچایا ہے، جواب ملے گا احمد رضا۔ سنیت کو کس نے بچایا، جواب ملے گا احمد رضا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو کس نے زندہ کیا، جواب ملے گا احمد رضا۔ میرے پیارے رضا کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، سوال کرو عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام کیا ہے تو آپ کو جواب ملے گا احمد رضا۔ اسی لیے جدھر دیکھو رضا ہی رضا ہے، عشق رضا، علم رضا، فکر رضا، ذکر رضا، حلم رضا۔ اسی لیے تو ایک عاشق رضا نے کہا وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت جو مجھے دیا گیا ہے، آخری تحقیق اعلیٰ حضرت کی آخری تحقیق آپ حضرات کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچاؤں۔ ہم جو ہے وہ پانی کی قسمیں اگر دیکھیں تو ہم صرف چند پانی جانتے ہیں۔ ایک وہ پانی جو آسمان سے زمین پر گرے اسے ہم بارش کہتے ہیں، ایک زمین سے اڑ کر جائے اسے ہم بھاپ کہتے ہیں، اوپر سے اگر جمع ہوا پانی گرے تو اسے اولا کہتے ہیں، زمین پر گر کے وہی پانی اگر جم جائے تو اسے برف کہتے ہیں، بوتل میں ہو تو کہیں گے بوتل کا پانی ہے، فریج میں ہو تو کہیں گے فریج کا پانی ہے، تالاب میں ہو تو کہیں گے تالاب کا پانی ہے، ندی میں ہو تو کہیں گے ندی کا پانی ہے۔ ہم تو صرف یہی پانی جانتے ہیں، لیکن اے کھٹار کے غیور مسلمانوں، عشق رضا میں ڈوب کر جب اعلیٰ حضرت کی کتاب فتویٰ رضویہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ایسے علم دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے ایسے علم ہماری سماعتوں کی دہلیز تک پہنچتے ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہے۔ یا رضا آپ کو یہ فیضان ملا کہاں سے؟ تو جواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت، رسول کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ جب فتویٰ رضویہ اٹھائے، پہلی جلد اٹھائے، باب تیمم میں جائے تو پتہ لگے گا میرے رضا نے 181 قسمیں ایسی کی ہے جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرش اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بچوں تم لوگ اپنا الگ پروگرام کر رہے ہو کیا؟ ارے چپ چاپ بیٹھو آرام سے۔ میرے رضا نے ایسی تحقیق فرمائی 181 وہ باتیں وہ چیزیں جن سے تیمم کرنا جائز، 130 وہ باتیں وہ چیزیں بیان کریں جن سے تیمم کرنا ناجائز۔ جب میرے رضا نے پانی کے مسئلے پر قلم اٹھایا تو قسم خدا کی پانی کا پانی کر دیا۔ آپ جب قلم اٹھاتے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے قلم اٹھاتے ہیں، قلم رضا جب چلتا ہے پانی کی قسمیں کرنے پر جب رضا کا قلم چلتا ہے تو پانی کا پانی کر دیا۔ میرے رضا نے 160 قسمیں پانی کی ایسی بتائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 146 قسمیں ایسی بتائی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ جو پاک پانی ہے اس سے وضو جائز، جو ناپاک پانی ہے اس سے وضو ناجائز، دو ہی قسمیں جانتے۔ لیکن جب رضا نے پانی کے مسئلے پر قلم اٹھایا تو پانی کا پانی کر دیا۔ 160 قسموں سے وضو کرنا جائز اور 146 قسمیں ایسی بتائی جن سے وضو کرنا ناجائز۔ اسی لیے تو کہا ہے ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسے ہی ناز نہ کیا پیر و مرشد نے۔ سید آل رسول مہر عربی کی بارگاہ میں جب پہنچے
تھے بیعت ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے جب والد محترم علامہ نقی علی خان کے ساتھ پہنچے، سید آل رسول مہر عربی نے دیکھا، بیعت بھی کیا، مرید بھی کیا، اجازت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی۔ اب مہررہ شریف کی سرزمین ہے، وہاں پر بہت زیادہ عبادت و ریاضت میں لوگ مشغول ہیں، لیکن جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے، 22 سال کا نوجوان آ رہا ہے، اسے بیعت بھی کیا جا رہا ہے، اسے مرید بھی کیا جا رہا ہے، اسے اجازت بھی دی جا رہی ہے، اسے خلافت بھی دی جا رہی ہے، ایک چاہنے والے نے عرض کیا حضور برکاتی کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، خاندان برکات کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے پہلے اس کے دل کو صاف کیا جاتا ہے، یہاں جو آتا ہے پہلے عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، چلوں کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ذریعے اس کے دلوں کو دھویا جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تب اسے مرید کیا جاتا ہے، تب اسے بیعت کیا جاتا ہے، کہیں جا کے پھر اسے اجازت و خلافت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ 22 سال کا نوجوان آیا ہے، آپ نے اس کو مرید بھی کر لیا ہے، آپ نے اس کو بیعت بھی کر لیا ہے، آپ نے اس کو اجازت بھی دے دی، یہاں تک کہ خلافت بھی دیتی۔ سید آل رسول مہر عربی نے فرمایا اے لوگوں سنو، برکاتی خاندان کا جو معمول تھا وہ ابھی تک ویسے ہی برقرار ہے، یہاں جو آتا ہے اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، پھر یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نوجوان لڑکا جو آیا ہے اس کا دل صاف تھا، اس کے دل پہلے ہی نور و ایمان سے منور و مجلہ تھا، اس لیے اسے صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت میں نے دے دی۔ اور آل رسول مہر عربی فرماتے تھے کہ مجھے ایک فکر لاحق تھی، مجھے ایک ٹینشن تھی کہ میدان محشر میں اگر رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم لائے کیا ہو، تم نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تم نے اتنی زیادہ زندگی گزاری، تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اب احمد رضا کو سلسلے میں داخل کر لیا ہے، اجازت و خلافت دے دی ہے، اب یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔ عاشق رضا نے اس واقعے کو اس طریقے سے اشعار میں لکھا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت ہے۔ السلام علیکم۔